نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے جس نے مجھے اور آپ کو قرآن کی اس عظیم الشان مجلس میں شریک ہونے کی توفیق دی. یقیناً اس کی توفیق کے بغیر کوئی بھی خیر کا کام سر انجام نہیں پا سکتا. کتنے ہی لوگ ہیں جو اس وقت سیاست کی خبریں سن رہے ہوں گے، کئی گانے سن رہے ہوں گے، کئی فلمیں دیکھ رہے ہوں گے، کئی اپنی وائف اور بچوں کے ساتھ بیٹھے ہوں گے، لیکن ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم ان بچوں کے ساتھ بیٹھے ہیں جنہوں نے اللہ کے کلام کو اپنے سینوں میں محفوظ کرنے کا شرف حاصل کیا. کثرت سے درود و سلام ہو اس عظیم الشان عظیم المقام ہستی پہ جنہیں اللہ رب العزت نے نزول قرآن کے لیے منتخب فرمایا، اور وہ ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بھائیوں، قرآن حکیم وہ عظیم الشان عظیم المقام کتاب ہے جسے اللہ رب العزت نے ہماری ہدایت کے لیے نازل کیا، اور اللہ نے کہا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، کہ میں تمہارے پاس ہدایت کے لیے کتاب نازل کروں گا، کتاب بھیجوں گا. جو اس کتاب کی پیروی کرے گا، اسے اپنائے گا، اس کے ساتھ جڑ جائے گا، اس کے ساتھ تعلق قائم کر لے گا، وہ گمراہ نہیں ہوگا، وہ محروم نہیں رہے گا. اور جو اس کتاب سے اعراض کرے گا، اس کتاب کو نظر انداز کرے گا، اسے پسے پش ڈالے گا، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس کی زندگی بہت تنگ گزرے گی، اور قیامت کے دن جب ہم اسے اٹھائیں گے تو اندھا ہوگا. سوال ہوگا کہ تم اندھے کیوں ہو؟ وہ سوال کرے گا اللہ رب العزت سے کہ مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا گیا ہے؟ تو جواب آئے گا اس لیے کہ تو ہماری اس کتاب سے، ہمارے کلام سے، ہمارے قرآن سے اندھا بنا رہا، تو نے اس سے اعراض کیا، اسے نظر انداز کیا، اسے پسے پش ڈالے رکھا، اس لیے تجھے آج اندھا کر کے اٹھایا گیا ہے. میرے بھائیوں، اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کے کلام کے ساتھ جڑ جائیں اور اس کو ہم وہ اہمیت دیں جو اہمیت سکول کے بچے اپنی کتابوں کو دیتے ہیں. حالانکہ قرآن کا مقام اس سے کہیں بڑا ہے، لیکن میں اشارہ اس جانب کرنا چاہتا ہوں کہ آج سکول کی کتب کو، سائنس کی کتب کو، انگلش کی کتب کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، اللہ کے کلام کو یہ اہمیت نہیں دی جاتی. آپ دیکھیں سکول کی فیس ہم کس قدر ادا کرتے ہیں
اور بچوں کو بڑی محنت سے پڑھاتے ہیں، دینی مدارس فری میں آپ کے بچے کو قرآن پڑھانے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم اپنا بچہ ان کے حوالے نہیں کرتے۔ ہمارے گھر میں ٹیوشن پڑھانے کے لیے جو ٹیچر آتا ہے اسے ہم کتنی فیس ادا کرتے ہیں، اور جو قرآن پڑھانے کے لیے قاری صاحب آتے ہیں انہیں ہم کتنی فیس ادا کرتے ہیں۔ اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ میری اور آپ کی نگاہوں میں قرآن کی کیا اہمیت ہے، اللہ کے کلام کی کیا اہمیت ہے، اور دنیاوی کتابوں کی، انگلش کی کتابوں کی، سائنس کی کتابوں کی کیا اہمیت ہے۔ جب ہم قرآن کو اہمیت نہیں دیں گے تو اللہ رب العزت کے ہاں ہماری کوئی اہمیت نہیں ہوگی۔ جب ہم اللہ کے کلام کو اہمیت دیں گے، اللہ کے کلام کو حفظ کرنے والوں کو اہمیت دیں گے، قاری قرآن کو اہمیت دیں گے، تو اللہ رب العزت ہم پہ اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے گا۔ اللہ رب العزت قرآن حکیم میں ارشاد فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ یہاں پہ اللہ کی رسی سے مراد کیا ہے؟ یہ میرا آپ سے سوال ہے، کیا ہے جی؟ قرآن۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کامیابی چاہتے ہو، ذلت و رسوائی سے محفوظ رہنا چاہتے ہو، تو اللہ کی رسی کو، قرآن کو مضبوطی سے تھام لو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ حج ارشاد فرما رہے ہیں، اور یہ آپ کا تاریخی خطبہ ہے۔ اس خطبے پہ مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں۔ اس خطبے میں آپ کا ایک جملہ یہ تھا کہ لوگوں، میں جا رہا ہوں، اترک فیکم ما لن تضلوا بعدہ ان اعتصمتم بی کتاب اللہ، میں جا رہا ہوں لیکن تم میں ایک چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں، تمہیں ایک چیز دے کر جا رہا ہوں، اگر تم اس کے ساتھ جڑ گئے، تم نے اسے مضبوطی سے تھام لیا، تم نے اسے اپنا لیا، تم نے اس کی حفاظت کی، تو تم گمراہی سے بچ جاؤ گے، تم راہ حق پہ ہوگے۔ وہ چیز کیا ہے؟ فرمایا کتاب اللہ، وہ اللہ کی کتاب ہے۔ آج جتنے بھی لوگ گمراہ ہیں، جتنے بھی فرقے غلط راستے پہ چل رہے ہیں، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے قرآن سے اعراض، اور نعرہ یہ لگایا جاتا ہے کہ قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھنا، قرآن کا ترجمہ پڑھیں گے تو آپ گمراہ ہو جائیں گے۔ کتنے افسوس کا مقام ہے، وہ کتاب جو اللہ نے ہدایت کے لیے نازل کی تھی، ہماری رہنمائی کے لیے نازل کی تھی، جسے پڑھ کے ہم نے معلوم کرنا تھا کہ ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے، ہمارا رب ہمیں کن کن چیزوں سے منع کر رہا ہے، ہمارا رب کن کن چیزوں کو حرام قرار دے رہا ہے، اس کتاب کو سننے سے ہمیں منع کیا جاتا ہے۔ قرآن کریم کے ساتھ ہمارا تعلق کیا ہونا چاہیے میرے بھائیوں؟ تلاوت کرنے کا تعلق، اسے حفظ کرنے، یاد کرنے کا تعلق، اس کو سمجھنے کا، اس کے معنی کو جاننے کا، اس کے احکام و مسائل کو معلوم کرنے کا تعلق، اس سے عقیدہ سیکھنے کا تعلق، اس کے ذریعے شفا لینے کا تعلق، اس کے ذریعے فیصلہ کرنے کا، فیصلہ لینے کا تعلق۔ تو قرآن کریم کے ساتھ ہمارا کوئی ایک تعلق نہیں ہونا چاہیے، ہم قرآن کریم کے ساتھ ہمارا تعلق کئی طرح سے ہونا چاہیے، لیکن ہمارا قرآن کریم کے ساتھ وہ تعلق ہے جس تعلق کی اللہ رب العزت کے ہاں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ وہ کیا؟ قسم اٹھانے کے لیے اس کو رکھ دیا، ریشم کے غلاف میں لپیٹ کر اوپر رکھ دیا، جبکہ قرآن آیا تھا ہمیں تبدیل کرنے کے لیے، قرآن آیا تھا ہمیں گناہوں سے بچانے کے لیے، قرآن آیا تھا ہمیں سبق دینے کے لیے، لیکن ہم اسے نہیں پڑھتے، ہم اس کا معنی نہیں سیکھتے۔ تو پہلا تعلق قرآن کریم کے ساتھ کیا ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے، اس کو یاد کیا جائے۔ اللہ رب العزت اس تعلق سے آگاہ کرتے ہوئے سورہ نمل میں ارشاد فرماتے ہیں انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وامرت ان اكون من المسلمين وان اتلو القرآن، کہ مجھے اللہ رب العزت کی طرف سے پہلا آرڈر یہ ملا ہے کہ میں صرف مکہ کے رب کی عبادت کروں،
جس نے مکہ کو حرم قرار دیا، وہ رب جس نے مکہ کو محترم اور مقدس قرار دیا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں صرف اسی کی عبادت کروں، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ۔ اور دوسرا حکم یہ ملا ہے کہ میں اللہ کے سامنے سر جھکا دوں، یہ طے کر لوں کہ جو بھی اللہ نے آرڈر دے دیا میں نے مان لینا ہے، میں فرما بردار ہو چکا، میں نے اس کی اطاعت کو اختیار کر لیا، میں مسلمان ہونے کا اعلان کر چکا۔ اور مجھے تیسرا آرڈر یہ ملا ہے کہ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، یہ اللہ کا آرڈر ہے کہ میں قرآن کی تلاوت کرتا رہوں، قرآن پڑھتا رہوں۔ تو میرے بھائیوں، قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کرنا یہ قرآن سے بھی ثابت ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی ثابت ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں جناب ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہتے ہیں کہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اقرأ القرآن، قرآن کی تلاوت کیا کرو۔ یہ کون حکم دے رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اقرأ القرآن، قرآن کی تلاوت کیا کرو، فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ، اس کی تلاوت کرو گے تو روز قیامت تمہاری شفاعت کرے گا۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمیں شفاعت ملے، تو شفاعت لینے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ فوت شدہ بزرگوں کے نام پہ بکرے ذبح کریں، ان کی قبروں پہ چادریں چڑھائیں، فوت شدہ بزرگوں کی قبر پہ آ کے انہیں پکاریں اور ان سے دعائیں کریں، التجائیں کریں اور ان سے کہیں کہ ہماری شفاعت کیجیے گا۔ یہ شفاعت کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ شفاعت کا طریقہ یہ ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ قرآن آپ کی شفاعت کرے تو قرآن کی تلاوت کیا کریں، قرآن کو سمجھیں، قرآن کے معنی و مفہوم کو جانیں۔ تو قرآن کریم کے ساتھ یہ تعلق کہ اس کی تلاوت کی جائے، اس کو یاد کیا جائے، اسے سمجھا جائے، اس کا حق ادا کیا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے۔ صحابہ کرام کتنی توجہ سے قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، قرآن کو کتنی اہمیت دیا کرتے تھے۔ ایک مثال آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ امام ابو داؤد اپنی سنن میں اور امام ابو داؤد کے استاد امام احمد بن حنبل اپنی مسند میں روایت کرتے ہیں جناب جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کے لیے نکلی۔ غزوہ ذات الرقاع ہے۔ کون سا غزوہ ہے بیٹا؟ یہ بچے بتائیں گے کون سا غزوہ ہے؟ غزوہ ذات الرقاع۔ کون سا غزوہ؟ بولیے بیٹا۔ غزوہ ذات الرقاع، جس غزوے میں، جس جنگ میں مسلمانوں کے پاؤں پھٹ گئے تھے اور زخمی ہو گئے تھے اور انہوں نے اپنے پاؤں پہ کیا کی تھی؟ پٹیاں کی تھی۔ اس غزوے میں ایک مسلمان نے ایک عورت کو قتل کر دیا۔ اس عورت کے خاوند نے اعلان کر دیا اپنی قوم میں کہ میں اس وقت تک پیچھے نہیں ہٹوں گا جب تک کہ اپنی بیوی کا بدلہ نہیں لے لوں گا۔ میں محمد کے ساتھیوں میں سے صلی اللہ علیہ وسلم، کہیں بیٹا آپ کچھ تو کریں نا آپ بچوں بھائی، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ کافر ہے، وہ کہہ رہے میں ان کے ساتھیوں میں سے کسی نہ کسی کو قتل کروں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، آرام کیا اور سونے سے پہلے آپ نے کہا من رجل یکلؤنا، کون پہلا دے گا؟ ہم سونے لگے ہیں، سب آرام کرنے لگے ہیں، لیکن کوئی نہ کوئی پہلا دے، کون دے گا؟ سب تھکے ہوئے ہیں۔ اس کے باوجود ایک مہاجر نے کہا اے اللہ کے رسول میں پہلا دوں گا، ایک انصاری نے کہا اللہ کے رسول میں پہلا دوں گا۔ اسلام ہم سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ ہم اللہ پہ توکل کریں، اللہ پہ اعتماد کریں، لیکن اس سے پہلے اسباب کو اختیار کریں۔ اسباب کو اختیار کیا جا رہا ہے۔ دو صحابیوں نے ڈیوٹی سنبھال لی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کونا بفم الشعر، یہ جو گاڑی ہے اس کے دہانے پہ چلے جاؤ، وہاں پہ تم نے پہرا دینا ہے۔ یہ دونوں صحابی وہاں پہ چلے گئے، ایک مہاجر ہیں اور ایک انصاری ہیں۔
انصاری صحابی مہاجر سے کہتے ہیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں، کس وقت موقع پہ آرام کرنا چاہتے ہیں، رات کے شروع کے حصے میں یا آخری حصے میں؟ ان میں سے ایک نے یہ چاہا کہ میں پہلے آرام کروں بعد میں پہرا دوں گا، دوسرے نے کہا کہ میں پہلے پہرا دوں گا بعد میں آرام کروں گا۔ اب مہاجر صحابی لیٹ گئے، سو گئے، اور یہ انصاری صحابی جاگ رہے ہیں۔ وقت گزارنے کے لیے انہوں نے کیا کیا ہوگا؟ کیوں جی انڈیا کی کوئی فلم لگا لی ہوگی؟ ہم کیا کرتے ہیں وقت گزارنے کے لیے؟ موبائل کھول لیا، کوئی ڈرامہ، کوئی فلم، یہ وقت گزارنا ہے۔ وقت گزارنے کے لیے آپ تلاوت نہیں کر سکتے، وقت گزارنے کے لیے آپ اللہ کا ذکر نہیں کر سکتے۔ تو یہاں پہ یہ صحابی انہوں نے نماز شروع کر دی ہے۔ وہ آدمی ان کا تعاقب کر رہا تھا، پیچھا کر رہا تھا، جس کی بیوی قتل ہوئی ہے۔ اس کو جب یہ صحابی نظر آئے تو اس نے تیر مارا۔ میرے بھائیوں دھیان سے، توجہ سے اپنی تلاوت کا جائزہ لیں، اپنی نمازوں کا جائزہ لیں، اور دیکھیں صحابہ کرام کیسے نماز پڑھتے تھے، کیسے تلاوت کرتے تھے۔ تیر لگا، صحابی نے نماز نہیں توڑی، تیر کو نکالا، خون بہ رہا ہے، خون بہ رہا ہے، نماز جاری رکھی ہے، تلاوت جاری رکھی ہے۔ ایک اور تیر آیا، ایک اور زخم ہو گیا، اس تیر کو بھی باہر نکالا، خون یہاں سے بھی نکل رہا ہے، وہاں سے بھی نکل رہا ہے، لیکن نماز جاری ہے، نماز میں تلاوت جاری ہے۔ تیسرا تیر آیا، تیسرا زخم ہو گیا، اس تیر کو بھی باہر نکال دیا، خون بہ رہا ہے، تکلیف محسوس کر رہے ہیں، لیکن نماز کو توڑنا مناسب نہیں سمجھا، تلاوت کو روکنا مناسب نہیں سمجھا۔ اس کے بعد رکوع میں گئے، سجدے میں گئے، اتنی دیر میں وہ صحابی بھی جاگ گئے تو پاس سوئے ہوئے تھے۔ انہوں نے ان کی حالت دیکھی، خون ہی خون ہے، کہا سبحان اللہ، مجھے آپ پہ تعجب ہے، الا انبہتنی، آپ نے مجھے خبردار کیوں نہیں کیا، مجھے آگاہ کیوں نہیں کیا، مجھے اشارہ کر دیتے، مجھے ہاتھ لگاتے جب آپ کو پہلا تیر لگا تھا۔ تو یہ صحابی کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کنت فی سورۃ اقرأها لم احب ان اقطعها، میں اللہ رب العزت کے کلام میں سے ایک سورت کی تلاوت کر رہا تھا، اس تلاوت کو روکنا میں نے مناسب نہیں سمجھا۔ اس کی تلاوت میں اتنا لطف محسوس کر رہے تھے، اتنا ان کو مزہ آ رہا تھا، کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس تلاوت کو روکنا مناسب نہیں سمجھا۔ یہ ہے قرآن کے ساتھ تعلق، یہ ہے قرآن پڑھتے ہوئے اپنے ذہن میں یہ رکھنا کہ میں اللہ کا کلام پڑھ رہا ہوں، کوئی کھیل تماشا نہیں ہے۔ میں اور آپ تلاوت کرتے ہیں، ساتھ ساتھ پورے ماحول کی نگرانی کر رہے ہیں، بیگم صاحبہ کیا کر رہی ہے، بچے کیا کر رہے ہیں، مسجد میں ہے تو کون کیا کر رہے ہیں، اس کو آواز دی، اس کا جواب دیا، ادھر فون سن رہے ہیں، سارے کام کر رہے ہیں۔ تلاوت ہو رہی ہے زبان کی حد تک، دل ساتھ نہیں ہے۔ اس کو قرآن کے ساتھ جڑنا نہیں کہتے، میرے بھائیوں قرآن کے ساتھ جڑ جائیں۔ جب تلاوت کر رہے ہوں آپ کو معلوم ہو کہ میرا رب میری تلاوت سن رہا ہے۔ اس انداز سے تلاوت کی جائے تو اجر و ثواب بھی ملتا ہے، اللہ کی رحمتیں بھی نازل ہوتی ہیں، اس مجلس میں اللہ کی طرف سے برکتیں بھی نازل ہوتی ہیں، ایسی مجلس میں فرشتوں کا نزول بھی ہوتا ہے۔ اور میرے بھائیوں جب میں نے یہ حدیث آپ کے سامنے رکھی ہے تو اس حدیث کی مناسبت سے ایک فائدہ بھی ذکر کرنا چاہوں گا۔ یہ صحابی نماز پڑھ رہے تھے، خون بہ رہا ہے، تو کیا خون بہنے سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا؟ جی ہمارے کئی علماء کرام پاکستان میں، انڈیا میں فتویٰ دیتے ہیں کہ خون بہنے سے وضو ٹوٹ جائے گا، جبکہ امام حسن بصری کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کی زندگی گزری ہے جہاد میں، زخموں میں، ان کو زخم بھی لگتے تھے، نمازیں بھی پڑھتے رہتے تھے۔ تو اس لیے صحیح بات یہ ہے کہ خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا،
تبلیغی جماعت کے بڑے بزرگ انہوں نے کتاب لکھی ہے اور اس میں وہ تذکرہ کرتے ہیں کہ نماز توجہ سے پڑھنی چاہیے، خشوع خضوع سے پڑھنی چاہیے، اور بڑی اچھی بات لکھی ہے انہوں نے۔ وہاں پہ انہوں نے اس حدیث کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ دیکھو یہ صحابی نماز پڑھ رہے ہیں، تیر لگا ہے کوئی پرواہ نہیں، توجہ ہے نماز پہ، توجہ ہے رب پہ، توجہ ہے کلام پاک پہ۔ لیکن آپ جانتے ہیں تبلیغی جماعت کے ہمارے بھائی وہ فقہ حنفی سے تعلق رکھتے ہیں، اور فقہ حنفی میں جب خون نکل آئے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو اس لیے وہاں پہ یہ کتاب کے رائٹر، کتاب کے مؤلف نیچے حاشیے میں لکھتے ہیں کہ لگتا ہے کہ یہ صحابی امام شافعی کے مسلک پہ تھے، اسی لیے انہوں نے نماز نہیں توڑی اور وضو دوبارہ نہیں کیا، ایسے ہی نماز پڑھتے رہے۔ یہ صحابی کس کے مسلک پہ تھے؟ ہاں، تو ایسی باتیں پڑھ کے افسوس ہوتا ہے، ورنہ تبلیغ جماعت کے بھائی ہمارے بھائی ہیں، لیکن اپنے مسلک کے دفاع میں انسان اس حد تک آگے نکل جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اب صحابی امام شافعی کے مسلک پہ ہوں گے، کتنی عجیب بات ہے، امام شافعی تو بہت بعد میں آئے۔ یہ وہی انداز ہے جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہودی کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، عیسائی کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کیا تھے؟ عیسائی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ظالموں، ابراہیم علیہ السلام بہت پہلے کے ہیں۔ یہودیوں کا آغاز ہوتا ہے موسیٰ علیہ السلام سے، عیسائیوں کا آغاز ہوتا ہے عیسیٰ علیہ السلام سے۔ موسیٰ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بہت بعد میں آئے، عیسیٰ علیہ السلام بہت بعد میں آئے، تو ابراہیم علیہ السلام یہودی کیسے ہو گئے، عیسائی کیسے ہو گئے؟ تو میرے بھائیوں، قرآن کریم کے ساتھ جب جڑ جائیں گے، جب قرآن کریم کو آپ حرف آخر جانیں گے، پھر آپ ایسی گمراہیوں سے، ایسی غلطیوں سے محفوظ رہیں گے۔ لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو قرآن کریم کے ساتھ جڑنے نہیں دیتے۔ بزرگوں کی کتابیں صبح و شام پڑھاتے رہتے ہیں، میں اپنے بزرگ کی کتاب پڑھاؤں گا، آپ اپنے بزرگ کی پڑھائیں گے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ہمیں قرآن کریم کو اہمیت دینی چاہیے۔ بچہ پہلے قرآن حفظ کرے، قرآن یاد کرے، قرآن کا ترجمہ پڑھے، قرآن کی تفسیر پڑھے، قرآن کے احکام و مسائل جانے، قرآن کا عقیدہ لے، پھر دائیں بائیں کوئی اور چیز پڑھے، کسی اور چیز کو دیکھے۔ میرے بھائیوں، قرآن کریم کے ساتھ تلاوت کے لحاظ سے کیا تعلق ہونا چاہیے؟ ایک دوسری مثال میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا اور آپ کی توجہ بھی چاہوں گا۔ امام مسلم رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں جناب عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے۔ کیوں بیٹا کس صحابی کے نام لیا میں نے؟ عبداللہ بن عمر، کہیں عبداللہ بن عمر بن عاص، یہ صحابی ہیں، کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے مجھ سے کہا عبداللہ مجھے تمہارے بارے میں ایک رپورٹ ملی ہے، اور وہ یہ کہ تم روزانہ کی بنیاد پہ روزہ رکھتے ہو، ناغہ نہیں کرتے ہو، اور ہر رات پورے قرآن کی تلاوت کرتے ہو، ہر رات پورے قرآن کی تلاوت کرتے ہو۔ نبی علیہ السلام کو یہ رپورٹ دی تھی عبداللہ بن عمر کے والد نے۔ عبداللہ بن عمر کے والد عمر بن عاص ایک دن اپنے بیٹے کے گھر آئے، بہو سے ملاقات ہوئی، کہا کیسے حالات ہیں؟ بہو کہنے لگی بڑے اچھے حالات ہیں، دن کو روزہ رات کو تہجد، دن کو روزہ رات کو تہجد، بڑے اچھے حالات ہیں۔ تو عمر بن عاص نے اس لیے رابطہ کیا اس مسئلے میں نبی علیہ السلام سے۔ تو آپ نے عبداللہ بن عمر بن عاص سے پوچھا کہ تم روزانہ روزہ رکھتے ہو اور رات کو پورے قرآن کی تلاوت کرتے ہو؟ کہنے لگے اللہ کے رسول آپ کو جو رپورٹ ملی ہے بالکل صحیح ملی ہے، میں ایسا ہی کرتا ہوں۔ آپ نے کہا عبداللہ ایک مہینے میں تمہارے لیے 3 نفلی روزے کافی ہیں۔ ایک مہینے میں کتنے روزے کافی ہیں؟ 3۔ اور ایک روزہ رکھنے میں کتنا ثواب ملے گا؟ 10 روزوں کا، تو 3 روزے رکھیں گے تو کتنا ثواب ملے گا؟ 30 دن کے روزوں کا، اتنا کافی ہے تمہارے لیے۔ عبداللہ بن عمر بن عاص نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انی اطیق افضل من ذلک،
میں اس سے زیادہ روزے رکھنے کی استطاعت رکھتا ہوں۔ بالآخر آپ نے ان سے کہا کہ پھر تم صوم داؤدی رکھ لیا کرو، داؤد علیہ السلام کے طریقے کے مطابق روزہ رکھا کرو، ایک دن روزہ ایک دن ناگا، ایک دن روزہ ایک دن ناگا۔ کہنے لگے ٹھیک ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آپ نے کہا کہ جہاں تک معاملہ ہے تلاوت کا، تو ہر رات پورا قرآن اس کی تلاوت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، 20 دنوں میں ایک قرآن کی تلاوت کیا کرو۔ کتنے دنوں میں؟ ان کے 20 دنوں میں قرآن کو ختم کیا کرو۔ کہنے لگے اللہ کے رسول میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ میرے بھائی یہ ہمارا موضوع ہے، تلاوت کتنی کرنی چاہیے؟ عبداللہ بن عمر بن عاص نے کہا اللہ کے رسول میں اس سے زیادہ تلاوت کرنے کی استطاعت رکھتا ہوں، 20 دنوں سے پہلے قرآن ختم کرنے کی استطاعت رکھتا ہوں۔ آپ نے کہا چلو 10 دنوں میں ختم کر لیا کرو۔ کہنے لگے اللہ کے رسول میں اس سے بھی زیادہ تلاوت کرنے کی طاقت رکھتا ہوں۔ کہا چلو 7 دنوں میں۔ اور پھر آپ نے دوسری حدیث کے مطابق 3 دنوں میں قرآن ختم کرنے کی اجازت دی، اور ترمذی کی حدیث کے الفاظ ہیں، ابن ماجہ کی حدیث کے الفاظ ہیں، جس نے 3 دنوں سے پہلے قرآن ختم کیا اس نے قرآن سمجھا ہی نہیں۔ اس سے کیا اشارہ ملا کہ قرآن کس لیے اترا ہے؟ تاکہ اس کو سمجھا جائے، اس پہ غور و فکر کیا جائے، اس سے عقیدہ سیکھا جائے، اس سے احکام و مسائل معلوم کیے جائیں، اس سے عبرت حاصل کی جائے، واعظ و نصیحت لی جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتی ولیتذکر اولو الالباب۔ یہ بڑی بابرکت کتاب ہے، ہم نے اس لیے نازل کی ہے تاکہ لوگ اس پہ غور و فکر کریں اور تاکہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ میرے بھائی یہ ہے مقصد قرآن کے نزول کا۔ ہمارے یہاں قرآن کے نزول کا مقصد کیا ہے کہ دکان میں ایک قرآن رکھ دو تاکہ دکان میں چوری نہ ہو، تاکہ دکان میں آگ نہ لگے۔ حالانکہ ایسی کوئی گارنٹی قرآن میں نہیں آئی، ایسی کوئی گارنٹی حدیث میں نہیں آئی کہ جس جگہ پہ قرآن ہوگا وہاں پہ آگ نہیں لگے گی، ایسی کوئی گارنٹی حاصل نہیں۔ قرآن اس لیے آیا ہے کہ آپ اس کو کھولیں، اس کی تلاوت کریں، اس کو سمجھیں، اس سے عقیدہ سیکھیں، اس سے احکام و مسائل معلوم کریں۔ میرا اور آپ کا حال قرآن کے ساتھ وہ ہونا چاہیے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تھا۔ شراب پی رہے ہیں، شراب ابھی تک حرام نہیں ہوئی۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ میرے والد ابو طلحہ کے گھر میں صحابہ کرام کی مجلس لگی ہوئی ہے، ابو عبیدہ بن جراح بھی موجود ہیں، ابی بن کعب قرآن کے قاری بھی موجود ہیں، دیگر کئی بڑے بڑے صحابہ کرام موجود ہیں۔ شراب کی مجلس ہے، میں پلانے والا ہوں، وہ پینے والے ہیں۔ اتنے میں آواز آتی ہے، گلی میں کوئی اعلان کر رہا کہ لوگوں اللہ رب العزت نے شراب کو حرام قرار دے دیا ہے۔ انس بن مالک کہتے ہیں پھر ان صحابہ کرام میں سے کسی نے کسی قسم کے تردد کا مظاہرہ نہیں کیا، ہچکچاہٹ کا مظاہرہ نہیں کیا، چون چلا نہیں کی، یہ نہیں کہا کہ چلو آج تو شراب پیتے ہیں کل سے پھر نہیں پیئیں گے۔ ہم تو یہی کہتے ہیں داڑھی کب رکھنی ہے جی؟ جب حج کریں گے۔ داڑھی کب رکھنی ہے؟ جب رمضان آئے گا۔ ایسے ہی ہے نا، سود چھوڑیں گے کب؟ جب کوئی ہمیں اچھی ملازمت مل جائے گی۔ اچھی ملازمت ملنے پہ آپ نے سود چھوڑا تو کیا چھوڑا؟ اگر آپ کی شرط یہ ہے کہ میں سودی ملازمت تب چھوڑوں گا جب مجھے اچھی اور باوقار ملازمت مل جائے، تو پھر آپ نے کیا قربانی دی؟ آپ نے اللہ کے حکم کو کیا قبول کیا؟ مدہ تو تب ہے۔ ادھر آپ قرآن کی ایت سنیں کہ سود لینا حرام ہے، سود لینے والے جہنم میں ڈالے جائیں گے، ادھر آپ اعلان کر دیں آج کے بعد نہ سود لوں گا، نہ بچوں کو سودی مال کھانے دوں گا، چاہے بھوکا رہنا پڑے، چاہے ریڑھی لگانی پڑے، چاہے کسی دکان میں جھاڑو دینا پڑے، صفائی کرنے کی ملازمت کو اختیار کرنا پڑے۔ تو میرے بھائیو صحابہ کرام نے کیا کیا ہے؟ ادھر اعلان سنا ہے کہ شراب حرام ہے، ادھر انہوں نے شراب کو چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے۔ وہ پیالہ جو ان کے ہاتھ میں تھا
وہ دوبارہ منہ کی طرف اٹھا نہیں، بلکہ ابو طلحہ نے کہا کہ انس اٹھو، شراب کے یہ مٹکے بہا دو۔ میرے بھائی یہاں پہ میں ہوتا، آپ ہوتے، تو ہم نے کہنا تھا اتنی مہنگی شراب ہے، اس کو ایسے نہیں بہانا، مسجد میں جائیں گے، اللہ کے رسول سے ملاقات کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے مشورہ کریں گے کہ اب اس شراب کا کیا کیا جائے۔ نہیں میرے بھائیوں، وہ اللہ رب العزت کے کلام کو اہمیت دینے والے تھے، ان کے ہاں قرآن کی وہ اہمیت تھی جو ان کے ہاں خود اللہ رب العزت کی اہمیت تھی، جانتے تھے کہ اللہ کا کلام ہے، جانتے تھے اللہ کا فرمان ہے، اس لیے ادھر حکم سنا اور ادھر مان لیا، ادھر حکم سنا ادھر گردن جھکا دی۔ تو میرے بھائیوں، میرا اور آپ کا قرآن حکیم کے ساتھ یہی تعلق ہونا چاہیے، یہی رشتہ ہونا چاہیے، ہم اپنے عقائد کو تبدیل کریں قرآن کی آیت سن کر۔ یہ نہیں کہ جی میرے ابا جی نے عقیدہ سکھایا تھا، امی جان نے سکھایا تھا، ہمارے رشتہ داروں کا یہ عقیدہ ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ کیا صحابہ کرام نے اپنے آباء و اجداد کا عقیدہ قرآن کی وجہ سے نہیں چھوڑا؟ بالکل چھوڑا ہے، اور ایسا چھوڑا ہے کہ اس کے لیے قربانیاں دی ہیں، ماریں کھائی ہیں، ہجرت کی ہے، اپنے وطن کو چھوڑ کے مدینہ منتقل ہوئے ہیں، کس لیے؟ اپنا دین اور ایمان بچانے کے لیے۔ میرے بھائیوں ذرا غور کیا کریں، آپ میں سے کئی دوست ایسے ہوں گے جن کے بچے کسی نہ کسی کافر ملک میں جانے والے ہوں گے۔ ذرا غور کیا کریں، صحابہ کرام مکہ سے مدینہ کیوں آئے تھے؟ دین بچانے کے لیے۔ قربان کس کو کیا؟ مال کو، جائیداد کو، پراپرٹی کو، رشتہ داروں کو، والدین کو، ابائی گھر کو، سب کو قربان کیا۔ بچایا کس کو؟ دین کو اور ایمان کو۔ اور ہمارے نوجوان بچے، غیر شادی شدہ بچے، 15 سال کے 16 تھے، اور وہ جانا چاہتے ہیں کہاں؟ امریکہ، جانا چاہتے ہیں کہاں؟ انگلینڈ، جانا چاہتے ہیں کہاں؟ روس میں، جانا چاہتے ہیں کہاں؟ چائنا میں، جہاں ان کے دین اور ایمان کو خطرہ ہے۔ چند ڈالروں کی خاطر، چند پاؤنڈز کی خاطر آپ اپنے بچے کو کیوں قربان کر رہے ہیں؟ تو میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کیا جائے۔ انہیں قرآن سکھائیں تلاوت کے اعتبار سے، انہیں قرآن سکھائیں تجوید کے اعتبار سے، انہیں قرآن سکھائیں تفسیر کے اعتبار سے، انہیں قرآن سکھائیں احکام و مسائل جاننے کے اعتبار سے، انہیں قرآن سکھائیں عقیدہ سیکھنے کے اعتبار سے، انہیں قرآن سکھائیں اس سے شفا لینے کے اعتبار سے، انہیں قرآن سکھائیں قرآن کے ذریعے فیصلہ کرنے کے لحاظ سے۔ قرآن کریم کے ساتھ ہر لحاظ سے تعلق مضبوط ہونا چاہیے، اور میرے بھائیوں موت آئے تو قرآن کی تلاوت کرتے کرتے آئے۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال مولانا عبدالفتیح اصغر صاحب قرآن کی آیت کی تلاوت کرتے کرتے فوت ہوئے ہیں۔ کتنی شاندار موت ہے، اور قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے موت اسے نہیں آئے گی جو پوری زندگی گانے گاتا رہا، گندے شعر پڑھتا رہا، گندی فلمیں دیکھتا رہا، گندے ڈرامے دیکھتا رہا۔ اچھی موت اسی کو آتی ہے جو اپنی زندگی اچھے انداز سے گزارتا ہے، قرآن و حدیث کے مطابق گزارتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، قبر میں آپ جانتے ہیں جب سوال ہوں گے تو اس حدیث میں یہ آتا ہے کہ کامیاب مومن سے پوچھا جائے گا تجھے یہ جواب کہاں سے معلوم ہوئے؟ ہم نے پوچھا تیرا رب کون ہے؟ تو نے کہا اللہ۔ ہم نے پوچھا محمد کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ تم نے کہا کہ ہمارے نبی ہیں۔ یہ تمہیں معلومات کہاں سے ملی؟ اس حدیث کے الفاظ یہ ہے کہ وہ کہے گا میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا، میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا، میں اس کی تلاوت کرتا رہا، میں نے اس کی پیروی کی، میں نے اسے قبول کیا۔ تو میرے بھائیوں، قرآن کے ایک ایک آیت کو ماننا ہے، قرآن کی ایک ایک آیت پہ ایمان لانا ہے، قرآن نے جو اسلامی سزائیں بیان کی ہیں ان پہ ایمان لانا ہے۔ میں جانتا ہوں اسلامی سزائیں نافذ کرنا آپ کے اختیار میں نہیں ہے، یہ حکمرانوں کے اختیار میں ہے، لیکن آپ کے دل میں یہ پختہ ایمان، یقین اور عقیدہ ہونا چاہیے کہ اسلامی سزائیں نافذ کرنا واجب ہے، ضروری ہے، لازمی ہے، اور اسی میں میرے اور آپ کے لیے کامیابی ہے اس دنیا میں بھی
آپ کے دل میں یہ خواہش موجود ہو، آپ دعائیں کرتے ہوں کہ یا اللہ اس ملک میں شریعت کا نظام نافذ کر دے، وہ وقت آئے کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھوں کہ یہاں پہ قرآن پہ عمل کرتے ہوئے چور کے ہاتھ کو کاٹا جائے اور بدکاری کرنے والے شادی شدہ کو سنسار کیا جائے۔ یا اللہ یہ منظر میں اپنی آنکھوں سے دیکھوں گی، آپ کی خواہش ہونی چاہیے، یہ آپ کی دعا ہونی چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کلام پاک کے ساتھ صحیح معنوں میں جڑنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ تو کیا میں آپ سے یہ وعدہ لے سکتا ہوں کہ آپ روزانہ کی بنیاد پہ اللہ کے قرآن کی تلاوت کریں گے؟ ہم میں سے کئی لوگ ایسے ہیں جو قرآن کی روزانہ کی بنیاد پہ تلاوت نہیں کرتے، کیوں؟ مصروفیت ہے، امتحانات ہیں، کاروبار ہے، سکول میں جانا ہے، پڑھانے کے لیے جانا ہے۔ ہمارے مدینہ یونیورسٹی کے ایک استاد تھے، بلکہ آپ بھی حیات ہیں، وہ ہم پاکستانی لڑکوں کی ایک تقریب میں بطور مہمان خصوصی آئے۔ انہوں نے کہا تھا کہ میرا یہ تجربہ ہے، جو تلاوت کرتا ہے اللہ اس کے وقت میں برکتیں ڈالتا ہے، اس کے امور، اس کے معاملات جلدی حل ہوتے ہیں۔ اور جو کہتا ہے کہ میں مصروف ہوں، میرے پاس تلاوت کے لیے ٹائم نہیں ہے، آدھا گھنٹہ لگے گا ایک سپارے پہ، اس کے وہ کام جو بظاہر آسان ہوتے ہیں ان پہ ٹھیک ٹھاک وقت لگ جاتا ہے۔ جو کام 15 منٹ میں ہونے والا ہوتا ہے وہ 1 گھنٹے میں ہوتا ہے، وہ 2 گھنٹے میں ہوتا ہے۔ اور جو تلاوت کرتا ہے، اللہ کے کلام کو اہمیت دیتا ہے، اللہ اس کے معاملات میں برکتیں ڈالتے ہیں، 1 گھنٹے والا کام 15 منٹ میں ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی روزانہ کی بنیاد پہ اللہ کے کلام کی تلاوت بھی کریں اور 1 صفحہ 2 صفحے قرآن کا ترجمہ پڑھا کریں، تفسیر پڑھا کریں، تاکہ اللہ رب العزت کا یہ کلام ہمارے دلوں پہ اثر انداز ہو اور ہمیں تبدیل کر دے، اور ہماری سوچ، ہماری توجہ، ہمارا ہدف، ہمارا ٹارگٹ اللہ تعالیٰ کی جنت ہو، روز آخر کامیابی حاصل کرنا ہو، اللہ رب العزت کے سامنے کامیابی کے ساتھ وہاں پیشی دینی ہو، حاضری دینی ہو، یہ ہمارا ٹارگٹ ہو۔ یہ تب ہوگا جب ہم سوچ سمجھ کر معنی کے اوپر غور و فکر کرتے ہوئے اللہ کے کلام کو پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کامیاب فرمائے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے بچوں کے دین اور ایمان کی حفاظت فرمائے، انہیں ہر طرح کے فتنوں سے محفوظ رکھے، اور ہمارے یہ بیٹے جنہوں نے آج قرآن کریم مکمل کرنے کا اعزاز حاصل کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، اللہ انہیں دین کا عالم بنائے، اللہ تعالیٰ ان سے توحید و سنت کا کام لے، اور جن لوگوں نے ان کو حافظ بنانے کے لیے، ان کو قاری بنانے کے لیے محنتیں کی ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی محنتیں قبول فرمائے۔ ان کے والدین جنہوں نے قربانی دے کر انہیں یہاں بھیجا، اور اس مسجد کی انتظامیہ، قاری صاحب، اور پھر اس مسجد کے نگران محترم حافظ شفیق صاحب اور میاں طارق صاحب اور دیگر احباب جن کے نام میں نہیں جانتا لیکن میرا رب جانتا ہے۔ کئی لوگ ایسے ہیں جن کا نام سامنے نہیں آتا لیکن اللہ رب العزت ان کو جانتا ہے۔ اللہ و ثواب کس نے دینا ہے؟ اللہ نے دینا ہے۔ ہماری دعائیں ان سب کے لیے ہیں، اور پھر یہ دعا میں اپنے لیے کرتا ہوں، آپ سب کے لیے، کہ آج ہم نے بھی اپنا حصہ ڈال دیا، ہم ان بچوں کی خوشی میں شریک ہوئے، ان کی محفل میں شریک ہوئے، تو اللہ تعالی ہم سب پہ اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، ہم سب کو دنیا آخرت میں کامیاب فرمائے۔ اللہ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنائیں، دین کا عالم بنائیں۔ اللہ ہمیں ہر طرح کے فتنوں سے، بدعات سے، شرک سے محفوظ رکھے۔ اللہ جب ہمیں موت دے، ایمان پہ دے، اسلام پہ دے، توحید پہ دے۔ یا اللہ جتنے مسلمان مریض ہیں سب کو شفا دے، یا اللہ سب کو عافیت دے، یا اللہ جو فوت ہو چکے ہیں ان کی قبریں منور فرما، یا اللہ ان کی قبریں انشاءاللہ فرما، یا اللہ انہیں عذاب قبر سے، عذاب جہنم سے محفوظ فرما۔ یا اللہ روز قیامت ہم سب کو نبی علیہ السلام کے جھنڈے کے نیچے جمع فرمانا، آپ کے حوض سے پانی پینے کا اعزاز ہمارے نصیبوں میں کرنا۔ یا اللہ ہمیں ان میں شامل فرما جن کی تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے۔ یا اللہ ہمیں ان میں شامل فرما جو روز قیامت تیرے چہرے کے دیدار کا اعزاز حاصل کریں گے۔ یا اللہ ان مساجد کی اور مدارس کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جو ان مساجد مدارس کا انتظام سنبھالے ہوئے ہیں تو ان کی حفاظت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔